السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 106 اور 107 ہوگا، 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ، ما نہیں، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں۔ پہلا نون کے معنی ہم، آگے نون سین خے کو غور سے دیکھیں، نسخ تو آپ کو اردو کا لفظ منسوخ اگر اس سے پہلے میم لگا کے واو لگا دیں تو منسوخ بن جاتا ہے۔ ہم منسوخ نہیں کرتے، من آیہ، من سے آیا آیت، کسی آیت کو ہم منسوخ نہیں کرتے۔ او یا نن سے ہا، یا ہم بھلاتے نہیں، یعنی کسی آیت کو ہم منسوخ نہیں کرتے اور نہ بھلاتے ہیں۔ یہ جو نون سے ہا اردو کا لفظ نسیان، نون سین اس میں موجود ہے، الف بھی ہے تو آپ نون سین الف نون لگا دیں، نسیان بن جائے گا، جس کا معنی بھولنا ہوتا ہے۔ ناتی ہم لے آتے ہیں، ناتی بخیر بہتر۔ اچھا، ناتی کا معنی ہوتا ہے ہم آتے ہیں، لیکن جب اسی آیت میں ناتی کے بعد بادر بھی لگ جائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے ہم لے آتے ہیں۔ اصل اس کا معنی ہم آتے ہیں، نات۔ آگے چونکہ بے آ رہا ہے، بعد ابر بے، تو پھر اس کا معنی کرے گا ہم لاتے ہیں، ہم لے آتے ہیں، بہتر منہا، اس سے ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ او مثلہا، او یا مثلہا، اس کی مثل، اس کے برابر، مثال اردو کا لفظ۔ علم تعلم، آ کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں، تعلم، تعلم تم جانتے، آئین لام میم علم جاننے کو کہتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، انا کے بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ پر کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، دوبارہ آ گیا اگلی آیت میں 107 میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو، اس کے لیے، ملک السماوات، ملک بادشاہی، اسی لیے بادشاہ کو ملک کہتے ہیں۔ ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی۔ ارض جو ہے، جیسے ارض کو یاد رکھنے کے لیے ارض پاکستان ہم بولتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے۔ وما لکم، اور نہیں، ما کے معنی نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، من سے دون علاوہ، اللہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ولی کے معنی دوست بھی ہوتا ہے، تو نہ تمہارا، اور ولی کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی غلام بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، تو یہاں پر اس کا معنی سرپرست ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی سرپرست یا مددگار نہیں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کے اس شک کو دور فرما رہا ہے
جو وہ اکثر کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے کہ اللہ کسی بات کو منسوخ نہیں کرتا، جو اللہ نازل کر دیتا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ منسوخ کرے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں منسوخ کرنی پڑے گی، پہلے ہی نازل نہ کرو۔ ایسے شبہ پیدا کرتے، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ مسلمانوں کو کہتے کہ جب اللہ کی کتاب آپ مانتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ایک نئی کتاب کی ضرورت کیا تھی اس کو منسوخ کرنے کی؟ تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ اس کو بلاتے ہیں جب تک ہم اس جیسی یا اس سے بہتر نہ لے آئیں۔ تو ایک تو یہ جواب ہوا کہ تورات سے بہتر ہم قرآن لے آئے ہیں، لہذا مانو اس کو، یا پھر اس جیسی لاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر بھی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ نے پہلے ایک بات کو نازل کیا پھر منسوخ کر دیا اور نئی نازل کر دیا کوئی حکم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو نعوذ باللہ آج بھی کئی جو اسلام کے مخالف ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں کیوں آپ کہتے ہیں کہ ایک آرڈر آیا تھا بعد میں اللہ نے منسوخ کر دیا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہ آرڈر میرا چل نہیں پائے گا آگے اور میں منسوخ کرنا پڑے گا اور میں یہ نازل ہی نہ کروں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں عقل کی بنیاد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم منسوخ ایک تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پوری زمین و آسمان کی بادشاہی ہماری ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ اگر اللہ کر ہی نہ سکے تو اللہ تو مجبور ہو گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو اپنے پیارے نبی کو بیماری میں مبتلا کر دے، وہ چاہے تو اپنے دشمن کافر کو جو اپنے آپ کو رب کلوائے فرعون جیسا، اس کے سر کو درد بھی نہ ہو، چاہے تو اپنے نبیوں کے گھروں میں فاقے ہوں اور جو مخالفین ہیں اور جو نعرے لگائیں کہ جس نے بھوکا مرنا ہو وہ مسلمان ہو جائے، ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہو، تو وہ مجبور نہیں ہے کسی کا۔ تو قرآن میں بھی اس نے کئی واقعات نازل کیے اور پھر ان کو منسوخ کر کے نئی بات، نیا حکم نازل کر دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک کام کو کر کر کے انسان کی عادت ہو جاتی ہے، بے شک وہ اللہ کا حکم ہی ہو۔ کیا یہ میرے بندے میرے حکم کو عادتاً کر رہے ہیں یا واقعی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر میرا نیا آرڈر آئے گا تو ان کو وہ بھاری نہیں لگے گا، وہ مان لیں گے۔ جو عادت سمجھ کے کر رہے ہیں، جن کی ایک ہیبٹ بن گئی ہے، ان کو چھوڑنا مشکل ہوگا کہ ہم جی یہ کرتے رہیں۔ جیسے خانہ کعبہ جو تھا قبلہ اللہ نے تبدیل کیا، پہلے بیت المقدس تھا، مدینہ میں 16-17 مہینے وہی رہا، اور پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا۔ جب یہ کیا تو دیکھیں یہ بھی بدلا ہے، اور دیکھا کہ میرے نبی کی بات کون کون مانتا ہے۔ جیسا وہ حکم دیتے ہیں فوری ماننے کو وہ تیار ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جو یہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ فوری مان لے گا۔ ورنہ لوگ عقل پہ پرکھنا شروع کر دیں گے۔ یا پھر فرمایا کہ ہم بلا نہیں دیتے جب تک بہتر نہ لے آئیں۔ بلا دینا بھی ایسا ہے کہ کئی آیتیں اللہ نے نازل کی پھر بلا دی، وہ انسانیت کے لیے ایسے ہی بہتر تھا۔ یہ بلانے کے بھی کئی طریقے ہیں، جیسے رجم کی آیت پہلے قرآن میں موجود تھی، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو زانی ہے اس کو رجم کرو، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ بعد میں اللہ نے اس کو بلا دیا، اٹھا لیا۔ اب پورے قرآن میں زانی کو پتھر مار کر مارنے کی سزا موجود نہیں ہے، لیکن حدیث میں نازل کر دی، حدیث میں ہے، تو ہمارے لیے تو وہی حکم رہا، لیکن اللہ نے قرآن سے اٹھا لیا۔ آگے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر یہ فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کا بادشاہ ہے، بادشاہ جو مرضی کرے، شاہ کرے سفید کرے۔ دنیا کے بادشاہ ایسے کرتے ہیں
تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی چند دنوں کی چند سالوں کی ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے اور محدود ہوتی ہے. اس کی بادشاہت غیر محدود ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے. ہر قسم کا اختیار اسی کے پاس ہے. تو وہ قادر کیوں نہیں ہے؟ یہ فرمایا پھر آخر میں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ نقطہ بہت سمجھنے والا ہے. دیکھیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، آپ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں اللہ مددگار ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس سے مدد نہیں مانگتے اپنی بیماری کے لیے. جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی سے لفٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی لے چلو اپنی گاڑی میں، آپ مدد نہیں لیتے. خاوند بیوی سے مدد نہیں لیتا کہ مجھے کھانا دے دو. ایسی باتیں کر کے قرآن کے اس نظریے کو مبہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا بڑا اہم موضوع ہے، اس کو آپ سمجھ لیں پلیز. اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں، نہ سرپرست ہے، اور سرپرست والدین بھی ہوتے ہیں. اور جگہ پہ فرمایا سورہ فاتحہ میں جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دوسری طرف سے مدد بھی منگوائی. کیا اس کا اصل اسلام کا مدعا کیا ہے؟ اسلام کا موقف کیا ہے قرآن حدیث کا؟ اسلام کا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ سے مانگتے ہو اسباب سے اوپر، وسائل سے اوپر، اس طرح کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. وسائل کے اندر رہ کے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برائی میں اور گناہ میں نہ کرو. جب نبی پاک صحابہ کو لے کے جاتے جنگ میں تو نبی پاک کی یہ مدد ہی تھی کہ وہ جنگ میں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ جو وسائل اختیارات اللہ نے کسی کو دیے ہیں ان کو نیک کاموں کے لیے استعمال کر لینا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. نہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے خلاف. کون سی مدد اس کے خلاف ہے؟ جو وسائل سے اوپر ہو. کیسے بھلا؟ جیسے آپ بارش مانگتے ہو، آپ حادثہ کر یا اللہ بارش دے دو. آپ کسی اور سے کہو کہ اللہ فلاں کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی نبی سے، کسی فرشتے سے کہ بارش دے دو، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ میرا نبض چیک کرو، میرا ٹیسٹ کرو، مجھے دوائی دو، یہ جائز ہے. اللہ نے اس ڈاکٹر کو یہ قوت دی ہے کہ وہ مرض کو پہچانتا ہے، دوائیوں کو جانتا ہے. اگر گھر میں بیٹھے کہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا چاہیے، مجھے شفا دے دو، یہ شرک ہے. اس سے آسان مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وسائل جو اللہ نے کسی کو دیے ہیں ان کے اندر کسی سے دعا کرانا بھی مدد منگوانا ہی ہے نا، یہ جائز ہے. جب کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ نیک ہے، اس کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں، یہ درست ہے اور یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، یا اسے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، تو یہ ساری باتیں اسلام کے مخالف ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مشکل بات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.